السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قابل احترام مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اور ہماری بچیاں، سب سے پہلے تین ذمہ داریاں اپنی ہم سب سمجھ لیں۔ تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مرد پہ رکھی ہے، ہر عورت پہ رکھی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے پہ رکھی ہے۔ سب پر تین ذمہ داریاں ہیں آسمانوں سے جو احکامات آئے ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ آدمی کوشش کرے، ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کے تو ہم مکلف ہیں کہ اپنی سے کوشش کریں۔ یہ تین ذمہ داریاں عورتوں پر بھی ہیں کہ اپنا دین سیکھو اور اپنے دین پر چلو، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگے رہو، یہاں تک کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ عورتیں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم عورتیں ہیں، کیا کر سکتی ہیں ہم، ابھی تو بیڈی سی ہے، ہمیں شو کریے، یہ نہیں ہے۔ یہ دماغ سے نکال دو، آپ بہت کچھ ہو۔ یہ تو کہو ہی مت کہ ہم عورتیں کیا کر سکتی ہیں۔ آپ یہ ٹھیک ہے، آپ شوہر کے ماتحت ہیں، لیکن آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ کسی زمانے میں عورتیں اور لڑکیاں بڑی بڑی عالمائیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی تقوی والیاں ہوتی تھیں، بہت اللہ کے ذریعے، اللہ ان کے ذریعے سے خیروں کو پھیلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خیر پھیلاتے ہیں، مردوں کے ذریعے سے بھی، عورتوں کے ذریعے سے بھی۔
اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی بیٹی تھی زیب النساء، اکلوتی لڑکی تھی، ایک لڑکی، اور مال کی کچھ کمی نہیں، بادشاہ ہے، مال کی کیا کمی ہوگی؟ باپ کہتا تھا بیٹی شادی کرو، یہ کہا نہیں کرنی۔ اچھا بیٹی کیا کرو گی؟ یہ کہا کتابوں سے میں نے شادیاں کر لی، کتابوں سے، فقہ سے۔ تو فقہ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری جو تیار ہوئی ہے، کتاب ملتی ہے فتاوی عالمگیری، تو اس کو تیار کرنے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء کی جماعت تیار کی تھی۔ 300 ہندوستان کے تھے اور 200 حجاز کے تھے، مصر، یمن، بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، اس پٹے کے، حجاز کے، مکہ، مدینہ، 200 باہر کے اور 300 یہاں کے۔ ان کے جو بڑے تھے ان کا نام تھا مفتی نظام الدین۔ یہ ہمارا جو اب درس نظامی چل رہا ہے وہ ان کے نام سے چل رہا ہے۔ ہمارا درس نظامی ہے، بھائی درس نظامی ہمارا یہ ہے، درس نظامی یہ، تو یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے نہیں ہے، یہ مفتی نظام الدین وہ تو صوفی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء تو یہ عالم تھے بہت بڑے۔ خیر حضرت نظام الدین اولیاء بھی عالم تھے، لیکن ان کا علم کا معیار بہت اونچا تھا مفتی نظام الدین کا، وہ ان کے بڑے تھے۔ کوئی مسئلہ آتا، یہ سارے کے سارے 500 علماء متفق ہو جاتے تو ٹھیک ہے، اوکے، متفق ہو گیا، اب کسی کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی وہ 500 علماء میں اختلاف ہو جاتا، یہ ہو، یہ ہو، یا یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ اس لیے کہ احناف کے یہاں عقل بھی بہت چلتی ہے، نقل بھی بہت ہوتی ہے اور عقل بھی بہت چلتی ہے، یہ کبھی یہ پخ نکلی، کبھی یہ پخ نکلی، کبھی یہ پخ نکلی، کچھ نہ کچھ ہے ہمارے حنفی مسلک میں، متفق نہیں ہوئے۔ تو 500 علماء جاتے مفتی نظام الدین کے پاس، ہم یہاں اختلاف ہو رہا ہے ہمیں، تو مفتی نظام الدین ایک فیصلہ کرتے یہ لکھ دو، تو بات ختم ہو گئی، تو کیا ہو گیا معاملہ۔ اب مفتی نظام الدین کے بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو 500 وہ اور ایک مفتی نظام الدین، 501 یہ جاتے عالمگیر کے پاس، اور عالمگیر سے کہتے کہ حضرت ہمیں جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جواب دے دیتے کہ میری طرف سے جواب یہ ہے، یہ لکھ دو، تو گویا کہ بات اوکے ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عالمگیر کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو گویا کہ 502 علماء جو ہے یہ پریشان ہیں، 500 تو وہ علماء، ایک مفتی نظام الدین، ایک عالمگیر، یہ کہتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو عالمگیر کہتے کہ چلو ایک ہفتے کا ٹائم دو، میں زیب النساء سے پوچھتا ہوں۔ آخری بات زیب النساء کے پاس جاتی، اتنا علم تھا اس لڑکی کے پاس، 2 کلومیٹر پر کتب خانہ تھا اس کا۔ آج تو آدمی 2 کلومیٹر پر اپنا باغ بناتا ہے، باڑی بناتا ہے، آم کا باغ 2 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور وہاں اس کا کتب خانہ علماء نے لکھا ہے 2 کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا، پردہ پڑا رہتا تھا، 2 باندیاں بیٹھی رہتی تھی، اور لکھا رہتا تھا اس سے آگے جانے کی کسی کو اجازت نہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی جانے کی اجازت نہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ ہمیں کہو ہم جا کر زیب النساء سے اجازت لیں گے، تو عالمگیر جاتے اور وہاں کرسی، بادشاہ ہے، کرسی پر بیٹھتے، اور کرسی پر بیٹھ کے کہتے کہ ہمیں زیب النساء سے ملنا ہے، فلاں کام ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو زیب النساء کے پاس پرچہ جاتا، تو زیب النساء جواب دیتی 15 دن کے بعد ملاقات ہوگی،
10 دن کے بعد ملاقات ہوگی. یہ تھی عورتیں. علمی ذہن تھا. ہوا کے ساتھ وہ عورتیں نہیں چلتی تھی. آج اللہ معاف فرمائے ہماری لڑکیاں ہماری بیٹیاں یہ ہوا کے ساتھ اڑتی ہیں. ہوا کے ساتھ اڑنے والی لڑکیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی کہ جو ماحول ملا اس ماحول کے ساتھ چل پڑی. نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری عورتیں جو ہیں یہ ہواؤں کے ساتھ نہیں اڑیں گی بلکہ ہواؤں کا رخ بدل دیں گی. اب رخ بدلو. باہر ہوا دیکھی رکشہ چلانے کی, لڑکیاں رکشہ چلا رہی ہیں تو ہماری برادری نے شروع کر دیا رکشہ چلانا. باہر ماحول دیکھا تو لڑکیاں کاریں چلا رہی ہیں تو ہم نے شروع کر دیا. یہ نہیں, یہ ہماری شریعت میں مناسب نہیں ہے. یہ تو ہماری ابتدا ہے. پھر ہمارے آنے والی نسل کہاں تک پہنچے گی یہ ذہن میں رکھو. موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہوا تو باہر کی لڑکیوں کو دیکھا موٹر سائیکل چلا رہی ہے, انہیں بھی شوق ہو گیا. کل ہوائی جہاز اڑانے والی کو دیکھو گے تو آپ کے دل میں ہوائی جہاز اڑانے کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا. میں امریکہ گیا تھا تو امریکہ سے واپسی پر یعنی ہمیں جرمن اترنا تھا امریکہ سے. تو فرسٹ کلاس میں ہم لوگ تھے, میں تھی, میری اہلیہ تھی, میرے بچے تھے. تو جو پائلٹ تھا وہ پائلٹ آیا, وہ پائلٹ نے جو ہے ہمیں بٹھایا, اس نے ہمیں سلوٹ کیا اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں لے گیا کیبن میں, وہاں بٹھایا, اپنی سیٹ پر بٹھایا. حالانکہ پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھنا بہت بڑا جرم ہے. پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھنا پورے ہوائی جہاز کو پتہ ہے. نہیں بولے گا آپ بیٹھو, اس نے فوٹو کھینچا. وہاں لڑکیاں بھی تھیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ہوائی جہاز اڑانے والیاں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوائی جہاز اڑاتی ہے تو ہم بھی ہوائی جہاز اڑاویں. ہم مؤمنات ہیں, مسلمات ہیں. مومن لڑکیوں کا یعنی مسلمان لڑکیوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ کاریں چلائیں. مسلمان لڑکیوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ سائیکل چلائیں. مسلمان لڑکیوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلائیں. ہاں, مسلمان لڑکی کا یہ شیوا ہے کہ شوہر کی خدمت کرے, بچوں کی صحیح تربیت کرے, دینداری کا مزاج بنائے, زیب النساء جیسے بنو. تب یہ کہتی تھی زیب النساء کہ 15 دن کے بعد وقت ہے, 15 دن کے بعد آنا, 15 دن سے پہلے نہیں. تو اورنگزیب 15 دن کے بعد جاتے اور پوچھتے بیٹی کیا حال ہے. میں کہا الحمدللہ ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے سب. جب ماں باپ کی باتیں, بیٹی اور باپ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کرا کے پھر اورنگزیب مسئلہ رکھتے. یہ مسئلے میں سارے ہمارے علماء تھک گئے ہیں, میں بھی تھک گیا ہوں, تم اس کا حل نکالو. وہ کہتے ایک ہفتے کا ٹائم دو مجھے. چنانچہ وہ ایک ہفتے کا ٹائم دیتے, اورنگزیب اجازت لے کر جاتے اور ساری کتابیں دیکھ کر وہ مسئلے کا حل نکال کر لکھ کے رکھ دیتی کہ یہ مسئلے کا حل ہے. یہ علم تھا. یہ کون ہے عالمہ کہ زیب النساء یہ کوئی مرد کا نام نہیں ہے. اتنی دیندار عورتیں ہوتی تھی کہ ذکر کرتے کرتے روٹیاں بناتی تھی. وہ روٹی کسی کافر فاسق کے دل میں پیٹ میں چلی جاتی, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا. ایسے قصے ہوئے, ایک قصہ نہیں, سینکڑوں قصے. میں تو ہمارے مومن برادری کی جو عورتیں ہیں ان کو حوریں کہتا ہوں. میں ساری دنیا میں گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں کہ اللہ ہماری مومن برادری کی لڑکیوں کو, عورتوں کو نظر بد سے بچائے. یہ حوریں, یہ دنیا کی حوریں. لیکن اب حوروں پر اب زنگ چلنے لگا. گڑبڑ یہ ہے, دینی مزاج بناؤ,
اور اپنا جو پرانا پن ہے اس کو ختم مت کرو. حالانکہ بیان سننے کے لیے دوسری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوں گی قرب و جوار سے، جیسے آتے ہیں آج کا سبق سنتے ہیں، وہ لوگ بھی آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ برا نہ مانے، میں تم بھی ہو رہے ہو. لیکن چونکہ میں ایک برادری سے تعلق ہے میرا، ایک برادری سے میں منسلک ہوں، تو میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. آپ کی برادری سے منسلک نہیں ہوں، جو قریب سے دیکھا نہیں، ورنہ آپ ہماری عورتوں سے بھی اچھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں. تو زیب النساء جیسے بنو. وہ دن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت بڑے عالمہ بن جاؤ ابھی کے بھی، یہ تو ہوگا نہیں، لیکن کم سے کم قرآن شریف کی تلاوت، ذکر، معاشرہ ہمارا اچھا ہو، پاکیزہ ہو، برقع ہو، پردہ ہو، حیا ہو، شرم ہو. آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ کہ دینداری والا مزاج. تو آپ کی اولاد بھی دیندار بنے گی. میری دادی رحمۃ اللہ علیہ تھی تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کا قصہ بیان کرتے تھے. یہ کہتے تھے میں چھوٹا تھا تو بیٹا تیری دادی، یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ میں میری ماں کے پاس سوتا تھا، ابا فرماتے تھے. اور میری دادی ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، لیکن دینی مزاج تھا. آج کل عورتیں ہیں جو بیچاری ان پڑھ ہے لیکن دینی مزاج ہے، وہ بیچاری کہے گی بے مولوی صاحب کا سبق سناؤ، مولوی صاحب کا درس قرآن آتا ہے بس قرآن سناؤ. حالانکہ سمجھی بھی کچھ نہیں، بس ان کو سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کا ایمان جاگا ہوا ہے، مرانی ہے. بوڑھی عورتیں میری والدہ ہیں، روزانہ بیٹا سبق سناؤ، تو وہ موبائل کو ان کو سبق سناتے، پھر جھمتی رہے گی. میں قرآن پڑھوں گا وہ جھمتی رہے گی. حالانکہ عالمہ نہیں ہے لیکن دینی مزاج. میں چاہتا ہوں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ دینی مزاج میں رہیں. یہ میری نصیحت ہے، یہ میرا آج کا سبق ہے. تو آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی نسل، وہ نسل چمکے گی. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میں چھوٹا سا تھا، ماں کے پاس سوتا تھا، اتنا چھوٹا، اور تیری دادی جو ہے وہ سوتے سوتے قرآن پڑھتی تھی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. میں چھوڑا تھا، اب تک مجھے وہ آواز یاد ہے. ابا فرماتے تھے پڑھتے جاتی تھی، روتی جاتی تھی، پھر آخر میں ایک جملہ کہتی تھی، واہ میرا اللہ واہ، تیری آواز، تیرا قرآن میں اتنی کشش ہے تو تجھ میں کتنی کشش ہوگی. یہ ابا کہتے تھے. تو عورتوں کے دینداری سے گھر جو ہے وہ آباد ہوتے ہیں. مرد تو پورے دن گھر سے باہر رہتا ہے، رات کو آتا ہے، رات کو آیا، آرام کیا، صبح نکل گیا. اس لیے زیب النساء جیسی بنو، یہ میری نصیحت ہے آپ کو. چنانچہ وہ زیب النساء نے شادی نہیں کی. ایک مرتبہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اچانک چلے گئے. باپ تھے، بادشاہ تھے، تو ان کے لیے کوئی پابندیاں تو نہیں ہو سکتی. تو زیب النساء آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے بال بنا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی. زیب النساء اشعار پڑھ رہی تھی. جسے عورتوں کو گنگنانے کی عادت ہوتی ہے نا، رانی ہو کہ مہترانی، گنگنائے گی ضرور. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ رانی ہو یا مہترانی، گنگنائے گی ضرور. روٹی بناتے بناتے کچھ نہ کچھ گنگنانا چاہیے، کہ سالن بناتے بناتے گنگنانا چاہیے. تو وہ بال بناتے بناتے گنگنا رہی تھی. امام عالمگیر یہ جو اورنگزیب جو تھے وہ انہوں نے چپکے سے دیکھا تو اورنگزیب بہت روئے. یوں کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا دانا اچھا ہے. اللہ کی محبت میں گنگنا رہی تھی. کبھی کبھی اللہ کی محبت میں گنگناؤ. ہاں
کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. ایک نصیحت کرتا ہوں، بہت دھیان سے سن لو. روزانہ رات کو سوتے ہوئے کچھ جملے اللہ سے کہہ دیا کرو، یہ آپ کے ایمان کو بڑھا دیں گے. نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے پورے دین سے محبت ہے. نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے. نمبر 5، اے اللہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے. بس روزانہ ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ اتنا کر لو. صبح شام ایک مرتبہ پڑھ لو، سوتے وقت کر لو. 5 باتیں ہیں، 5 باتیں. نمبر 1، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. نمبر 2، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. نمبر 3، اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے. نمبر 4، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے. نمبر 5، اے اللہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے. اب اس کا فائدہ دیکھنا. میں نے جسے نسخہ دیا، گنہگار سے گنہگار تھا، اللہ نے سدھار دیا اس کو. میں کہتا ہوں دل سے مت کہو، جھوٹے دل سے کہو تو صحیح. دل سے مت کہو. اگر دل سے کہو تو بہت اچھا ہے، لیکن جھوٹے دل سے کہو. یہ جملے ایسے جھوٹے دل سے کہو گے تو بھی اللہ آپ سے پیار کرے گا. یہ جملے ایسے کہ جھوٹے دل سے کہو گے نا تو بھی اللہ پیار کرے گا کہ میری بندی کو مجھ سے کتنی محبت ہے. دیکھو 1 ہفتے میں آپ کی زندگی اللہ بدل دے گا انشاءاللہ. 1 ہفتے میں. یہ میرا تجربہ ہے. اس میں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں میری جمع ہوئی ہیں، میں آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اپنی سوچ دینی سوچ بناؤ. اور ایک بات بہت اہم کہتا ہوں، دھیان سے سننا. ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی آسمانوں پر ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارے خیالات آتے ہیں، وہ خیالات بھی ریکارڈ ہوتے ہیں. ہمارے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے، وہ وسوسہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اس پر پکڑ نہیں ہوتی لیکن ریکارڈ ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیال آتا ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. جو بھی زبان سے تم نکالتے ہو لکھنے والا لکھ دیتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین ہیں، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو وہ لکھتے ہیں. اس لیے اپنی سوچ دینی بناؤ. یہ میں آپ سے کہتا ہوں. تو آپ کے بچوں کی سوچ میں دینی ہوگی. اور اگر سوچ دینی نہ ہوئی، سوچ یہ ہوا اچھے کپڑے کیسے پہنوں، اچھا موبائل کیسے لاؤں، اور مکان کو میں ایسے کیسا بناؤں، وہ سوچ گئی تھی. دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے، کٹ جائے گی. پرانی جو عورتیں تھیں وہ عورتیں بنو، یہ ہے. اور پرانی جو عورتیں تھیں جب وہ دیندار تھی تو ان کی اولاد بھی دیندار بنی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی یا دادی کہا کرتی تھی، بچپنے میں مولانا الیاس صاحب چھوٹے سے تھے، اور کہتی تھی بیٹا الیاس تیرے اندر سے مجھے صحابہ کی خوشبو آ رہی ہے. بنے مولانا الیاس صاحب. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ بند کمرے میں بلاتی تھی. اندھی تھی میری دادی، نابینا ہو گئی تھی آخری عمر میں. تو کہتی تھی بیٹا عمر قرآن سنا.
تو ابا کا مزاج کھیلنے کا مزاج تھا. بعض بچے بچپن میں بہت شرارتی ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ مارو مت، ان کو ڈراؤ مت. جو بچے جتنے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں بڑے ہو کر اتنے ہی بڑے سمجھدار بنتے ہیں. یہ عبد الرحمن سدیس جو ہے حرم شریف کے امام، یہ بہت شرارتی تھے. اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے. وہ ہم ملنے جاتے ہیں ان سے تو اپنا قصہ کہ ہمارے گھر میں دعوت تھی، اور عربوں کی یہاں دعوت کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ 2 پلیٹیں رکھ دی لو یا کھا لو. ان کے یہاں مہمان کا بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ، سب کچھ بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر جو ہے ہم خاندانی لوگ، وہ لوگ بہت دعوت تھی، مردوں کا عورتوں کا مجمع سب آنے والا تھا. میں بچہ تھا. اب جب کھانا تیار ہو گیا تو میں باہر سے ایک کٹورے میں دھول لے کر آیا، اور وہ دھول جو ہے سالن میں ڈال دی. میں دوسری دھول لے کر آیا، وہ چاول میں ڈال دی. تیسری دھول لے کر آیا، وہ اچار تھا، اس میں ڈال دی. ماں کو پتا چلا، ارے ارے عبد الرحمن، ارے ارے عبد الرحمن، اور وہ جو ہے ڈال رہے. تو ماں کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ یہ کہا، اے اللہ اس کو حرم شریف کا امام بنا دے. اے اللہ اس کو حرم شریف کا امام بنا دے. وہ دعا ماں کی قبول ہوئی، اور آج اللہ نے حرم شریف کا امام بنا دیا. تو آپ کے بچے پریشان کریں تو کبھی بد دعا مت دو، ان کے لیے دعا دو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اے اللہ اس کو دین کا بڑا داعی بنا، اے اللہ اس کو حرم شریف کا امام بنا. میں اللہ کے نزدیک مانگ، اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے؟ یہاں سے بھی اٹھا کر اللہ وہاں پہنچا سکتا ہے. کوئی تو ضروری نہیں ہے کہ حرم شریف میں عربی نماز پڑھائیں گے. ہم بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں کہ دین کا بڑا داعی بنا اس کو. آج کل چونکہ ہمارا سبق بہت سنتے ہیں نا، تو مائیں کہتی ہے کہ اللہ تجھے مولانا یونس پالن پوری جیسا بنائے، تو بھی آج کا سبق دے وے سب کو. وہ عورتیں جہاں سنتی ہیں تو وہ ان کو ہی کہتی ہے، میں نے کہا اللہ مجھ سے بھی اچھا بنائے کہ روزانہ ساری دنیا میں تمہاری آواز کو اللہ پہنچائے دین کے خاطر. تو یہ میری نصیحت یاد رکھنا، دینی مزاج بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتی تھی مجھ کو، بیٹا عمر قرآن سنا، قرآن سنا. تو ابا کہتے تھے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سناؤ، اور سنا کر بھی میں بھاگ جاؤں. شریرانہ مزاج تھا بچپن میں ابا کا. اب ہماری دادی جو ہے وہ بیچاری نابینا تھی، کھڑی ہو اور دیوار پر ایسا ہاتھ پکڑ کے باہر جا کر کہے اللہ عمر، ہماری زبان میں اللہ عمر چو جو تو، اللہ عمر چو جو تو. تو بچے جو ہے کہتے تھے ارے تیری والدہ بلا رہی ہے، تیری ماں بلا رہی ہے، تیری ماں بلا رہی ہے. میں آؤں اور آ کر مجھے بٹھاویں، اور بٹھا کر جو ہے میرا ہاتھ پکڑ لیں. میں اس لیے ہاتھ پکڑ رہی ہوں تو بھاگے نہیں. سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ جو اٹھائی پاری کیے، سورہ بقرہ سنا. میں سورہ بقرہ سناؤں، پھر رو رو کر مجھے یہ کہے آج اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھا دی. تو ماں کی دعائیں لگتی ہیں، یہ ذہن میں رکھو، دینی ذہن بناؤ. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. موٹر سائیکل چلانا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو عورت کو اللہ نے موٹر سائیکل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہوائی جہاز اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا، کہ کاریں چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا. مجبوریاں ہیں، شریعت کے اعتبار سے جائز نہ جائز وہ تو مفتی حضرات بتائیں گے، لیکن اصل مقصد عورت کا جو ہے
وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یہ ہے۔ تو ابا فرماتے تھے عورت بنی، یہ جملہ یاد رکھنا، عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ عورت بنے گی تو دنیا کا نظام بنے گا، عورت بگڑے گی تو دنیا کا نظام بگڑے گا۔ عورتوں کے اندر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نواب مسجد میں ہمارا بیان چلتا تھا رمضان میں، اب تو کئی سالوں سے بند ہو گیا، اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے یہ واٹس ایپ کا سبق دے دیا۔ روزانہ نواب مسجد کا بیان مختصر چلتا رہتا ہے، اللہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے۔ تو اس وقت میں نے بیان میں کہا تھا کہ عورتیں بہت آتی تھیں، آج کل ہمارا سبق اور ہماری کتابیں یہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ سنتی ہیں۔ ہماری کتابیں جو مومن کا ہتھیار ہے، ابھی نئی 26 صورتیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر دینی رجحان ہے۔ مردوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری مومن برادری کی عورتوں کی برکت سے یہ مرد چل رہے ہیں۔ عورتوں میں دینداری ایسی ہے کہ ان کی دینداری کی وجہ سے مرد چل رہے ہیں۔ نسبتاً مردوں میں دینداری کم، عورتوں میں زیادہ، نسبتاً بات کر رہا ہوں، 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن نسبتاً پڑھنے پڑھانے کا ماحول، دینی فکر، جب بات بتا دو تو پڑھنا۔ تو میں ایک ڈاکٹرنی کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اس وقت وہ ڈاکٹرنی امریکہ میں ہے، ابھی زندہ ہے۔ میں نے اس وقت بیان میں کہا تھا کہ تمہیں میں ایک بہت بڑا ہدیہ دیتا ہوں، مرنے کے بعد تم مجھے یاد کرو گی اگر اس پر عمل کر لیا۔ اور یہی مائیکل جیکسن جو ہے نا، مائیکل جیکسن بہت بڑا گویہ تھا، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ جب تم مرے گا تو میں تجھے یاد آؤں گا۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا میری بات مانے گا تو جنت میں جائے گا، تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا، بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا، تو ہندوستان کا فقیر یاد آئے گا۔ یہی بات میں نے بیان میں کہی تھی کہ میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، اور وہ ہدیہ یہ ہے، اپنی زندگی میں 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے وظیفہ کر کے رکھ لو۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہ 5 لاکھ مرتبہ کر کے رکھو، یہ میں نے بیان میں کہی تھی، بہت عورتوں نے سنا۔ تو 2 سال کے بعد امریکہ سے ڈاکٹرنی کا مجھے میسج آیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لیا، اور سب سے پہلے میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا، اس لیے کہ آپ میرے استاد ہیں، اور دوسری مرتبہ میں نے شروع کر دیا۔ اب میں جب امریکہ گیا تھا 2019 میں، تو مستقل ملنے کے لیے آئی ہم کو، ہمارا پورا امریکہ کا دورہ تھا، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، پھر یہاں شکاگو، پھر یہاں کینیڈا، ٹورنٹو، وینکوور، لمبا سفر تھا ہمارا۔ تو اس نے دیکھا، وہ واٹس ایپ پر پروگرام سب پھیل جاتے ہیں نا، تو اس نے دیکھا کہ میرے گھر سے قریب کون سی جگہ پر آ رہے ہیں۔ ہمارا شکاگو میں پروگرام تھا، ارے بولے میرے گھر سے قریب ہے شکاگو، تو وہ ٹائم لے کر آئی ملنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے 5 لاکھ مرتبہ اور کر لیا، اب 10 لاکھ ہو گئے، اب تیسری مرتبہ میں چل رہی ہوں۔ اور مولانا یہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ الحمدللہ میرے سارے بیٹے ڈاکٹر بن گئے، ساری بیٹیاں ڈاکٹر، سارے داماد ڈاکٹر۔ اور الحمدللہ مولوی صاحب جو بھی بڑے کیس آتے ہیں مشائخ کے یا یہ رؤساء کے، عمراء کے، الحمدللہ حکومت ہمیں متعین کرتی ہے
اور اللہ ہمیں اس میں کامیابی دیتا ہے۔ بس اللہ سے اتنا کہتی ہوں، اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تو بھی مجھ سے محبت کر، اور اے اللہ یہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اس میں کامیاب کر۔ بس اللہ اس میں مجھے کامیاب کر ہی دیتا ہے، یہ اس نے کہا۔ پھر ابھی 2020 میں لاک ڈاؤن لگا، جب یہ پریشانی حالت آئی تو میں ظہر کی نماز کے لیے اتر رہا تھا، تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی تھی مسجدیں، میں اتر رہا تھا، اچانک جو ہے کسی نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ملنے آئی ہے امریکہ سے۔ بھئی کون ہے؟ پتہ چلا وہی ڈاکٹر نہیں ہے، اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھی ہمارے گھر پر۔ اس وقت میں ہمارا قرآن کا ترجمہ آ گیا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو بھی جا رہا ہوں نماز کے لیے، کچھ پروگرام بھی ہے میرا، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ مولانا سورہ اخلاص چل رہی ہے، یہ عورتوں کی فکر، تو میں چاہتا ہوں آپ سب کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ میں مرا جاؤں گا تو یہ ہدیہ آپ کو یاد رہے گا، اور آپ بھی جب مرا جاؤں گے تو آپ کے پاس جو نیکیوں کو پوٹلے پہنچیں گے نا، وہ بہت زیادہ پہنچیں گے۔ زندگی میں 1 مرتبہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا وظیفہ کر کے اپنے پاس رکھ لو۔ اچھا آپ کہو گے مول صاحب چیوڑ دیتا ہے، روٹلائے بناوا سے، کھاوائے کھاوو سے، ان کھاوائے کھورابو سے، گھرے صاف کربو سے، دور ہے منزل مقصود، دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح۔ راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا آپ کے لیے، آپ کوشش کرو۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے اس سفر کا۔ اس کے بعد تم جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، یہ میری بات یاد رکھنا کہ 5 لاکھ مرتبہ اپنے کو پورا کرنا ہے۔ شروع کرو، بیچ میں مر گئے تو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا اس کا۔ اور آسان طریقہ اس کا بتاؤں میں آپ کو کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھنا شروع کر ہی دو۔ انشاءاللہ جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک موت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ کہتا ہوں، اللہ کہے گا پڑھوا دو، بٹوا دو جتنے بٹے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاق کرتے تھے ایک بات میں، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہو وقت سورہ اخلاص آپ روز بڑھی لے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک بنگلہ جنت میں فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو حدیث شریف میں۔ 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے بنگلے ہو گئے بھائی؟ 10 بنگلے ہو گئے۔ تو بولے اپنے کو روزانہ 10 بنگلے وہاں تیار کرنے کے، تو جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ بمبے میں بھی دے سکتا ہے۔ تو کبھی نہ کبھی اللہ 10-15 بنگلے بمبے بھی اتار دے گا۔ کہلے بھی یہاں تمہارا اسٹاک بہت ہو گیا، یہاں بھی لے لو۔ مکہ مدینہ بھی اتار دے گا، امریکہ میں اتار دے گا، لو وہاں تو اسٹاک بہت ہو گیا۔ لیکن نیت کرو 5 لاکھ مرتبہ پہنچنے کی، کرنے کی۔ مانگرول گیا تھا، 12,000 عورتیں جمع ہوئی تھی الحمدللہ، 12,000 عورتیں مانگرول میں، یہ ویراول سومناتھ کے قریب ہے وہاں، تو 12,000 عورتیں جمع ہوئی تھی وہاں الحمدللہ۔ ہم نے بیان میں کہا، ابھی میں پھر سومناتھ گیا تھا ابھی 1 ہفتہ پہلے، عشرہ پہلے، اللہ کے کرم سے وہاں سے خبریں آئیں کہ ہم نے الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ کر لیا۔ اب آگے بڑھے، میں نے کہا بڑھو، جتنا پڑھ سکتی ہو پڑھو۔ اور میں روزانہ دعا کرتا ہوں، دھیان سے سننا، میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری تشکیل پر سورہ اخلاص کا وظیفہ جو کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ تو یہ ہدیہ ہے میری طرف سے۔ اور اس پر ایک قصہ مختصر سے سنا دوں آپ کو۔ یہاں نواب مسجد میں جب بیان کے لیے جاتا تھا تو وہاں ایک لڑکی ملتی تھی، میں نکلتا تھا تو ایک لڑکی بیچاری برقعے کے ساتھ، اور یہ کہ ابو جی السلام علیکم، کار میں بیٹھوں نا، لڑکوں وہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی، تو ابو جی السلام علیکم، ابو جی السلام علیکم، میں دھیان نہیں دیتا تھا، تو جو دروازے پر کھٹکھٹ کر کے کار کی، ابو جی السلام علیکم السلام علیکم، تو بچوں نے کہا بیچارے کچھ کہنا چاہتی ہے، تھوڑا شیشہ نے کہا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں وظیفہ بتاؤں گا تو کرے گی؟ تو کہا ابو جی ضرور کروں گی۔
میں نے کہا میرا وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ تو اس نے گنا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 نام ہے اس وظیفے کے۔ کہ ابو جی کیا ہے؟ میں نے کہا روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، تو اللہ سے جو مانگی گی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ ابو جی میں ضرور پڑھوں گی، لیکن ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ یہ اس نے پوچھا، ہر مرتبہ پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہاں ابو جی میں ایک مرتبہ پڑھ لے بیٹا کافی ہے، اور چلتے رہے۔ میں نے کہا کیا نام ہے میرے وظیفے کا؟ یہ آپ کو بھی جو وظیفہ دیا ہے نا 5 لاکھ مرتبے کا، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 4 باتیں یاد رکھنا۔ تو اس نے کہا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ پھر میں نے کہا کہ اب جب گاڑی چلنے لگی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا تجھے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ تو میں نے دے دیا، یہ میری تسبیح جو ہے یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے، اس تسبیح میں پڑھنا، اور یہ تسبیح گم ہو جائے تو تسبیح دوسری خرید لینا۔ تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہاں آئے گی؟ میں کہاں ملوں گا تجھے؟ مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے تسبیح ہے تجھ کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے تسبیح دے دی اس کو، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار وظیفہ، اور جاندار، شاندار، دیندار، مالدار تسبیح۔ پھر میں نے کہا یہ تسبیح اور یہ وظیفہ پیسہ بھی بہت لائے گی، نوٹے کے نوٹے آئے گی تیرے گھر میں، جا اللہ برکت دے۔ دوسرے سال میں گیا، بیان کر کے نکل رہا تھا، یہی لڑکی میری تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوں تاکہ میں پہچان لوں، اور ایک لڑکا اس کے بغل میں۔ اس نے کہا مولوی صاحب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار کے برکت سے اللہ نے میری شادی بھی کرا دی، اور اللہ نے مجھے لڑکا بھی دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ میں نے کہا دیکھ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا۔ میں کہا میں خرچ کروں گی۔ پھر کہا ابو جی خوشخبری سناتی ہوں۔ کہا سناؤ۔ یہ کہا میرے محلے میں، میری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھیں، وہ میرے پاس آئیں، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، پھر ان کو وظیفہ دے دیتی تھی۔ ابو جی سب کی شادیاں ہو گئیں الحمدللہ۔ تو آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ تسبیح سب کو دے نہیں سکتا میرے پاس جو ہے، لیکن میرے سامنے ایک بڑے میاں بیٹھے ان کو دے رہا ہوں، یہ لو آپ کو ہدیہ۔ یہ کہاں کے ہے میں جانتا نہیں ہوں، کہاں بسو کے ہیں، چلو ماشاءاللہ، یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو، دانا دانا سنبھال کے رکھنا۔ تو سب کو ہدیہ دے نہیں سکتا، جتنی میری مائیں، بہنیں، بیٹی آئی ہیں سب کو، لیکن کم سے کم وظیفہ تو دے سکتا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے۔ 5 لاکھ تک پہنچنا ہے، شروع کرو روزانہ 200 مرتبہ سے، 100 مرتبہ سے، 300 مرتبہ سے، جسے جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن روزانہ کرنا ہے، اور ایام ہو ان دنوں میں نہیں کرنا، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں دلیل میں یہ بات کہتا ہوں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا؟ پھر سے کیا کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ یہ صحابہ بہت پڑھتے تھے اس کو،
بعض صحابہ تو وہ تھے کہ ہر صورت میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، تبوک کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، حضرت جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، آپ کہیں تو جنازے کی نماز ہم وہاں پڑھ لیں مدینہ میں فرشتے، اور اگر آپ کہیں تو ان کا جنازہ یہاں لے کر آئے تبوک۔ مدینہ منورہ سے تبوک 700 کلومیٹر ہے، ہمارے سفر ہوتے رہتے ہیں وہاں، 700 کلومیٹر کا فاصلہ۔ حضور نے فرمایا لے آؤ جنازہ یہاں، سارے فرشتے جنازہ لے کر تبوک آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی، اور پھر جبریل نے پوچھا اگر کہیں تبوک میں دفن کر دیں، اور اگر کہیں تو ہم لے جائیں مدینہ میں دفن کریں بقیع میں۔ آپ نے فرمایا نہیں بقیع میں دفن کرو، بقیع میں پہنچا دیا۔ اب حضور نے پوچھا حضرت جبریل سے، بھائی آدمی مرتا ہے، جہاں مرتا ہے بھائی قبر بنتی ہے، اس کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ حضرت جبریل نے کہا اس کا اکرام، اس کا اعزاز اور اس کی عزت اس لیے ہوئی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا۔ یہ حدیثوں میں قصہ آتا ہے۔ تیسرا قصہ، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ اہذا ابا ذر، اہذا ابا ذر، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور نے پوچھا بھئی تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو نہیں پہچانتے، ان سے زیادہ ہم آسمان والے ان کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ بولے اس میں دو صفتیں ہیں، ایک کہ اخلاق بہت اچھے ہیں ان کے، دوسرا کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں، آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ، عادت ڈالو، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یہ تو حدیثوں میں آتا ہے، 10 مرتبہ اور کر لو، تب 5 نمازوں کے بعد 20 مرتبہ ہو جائے گا تو 100 مرتبہ ہو گیا۔ اور آخری بات پھر دعا کراتا ہوں، آخری بات یہ، وداعی بات یہ، آخری تو نہیں کہوں گا، اللہ تعالیٰ بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اب یہ آج کل جو نامناسب حالات چل رہے ہیں، بیماریاں ہیں، مال کی کمی ہے، دھندوں کی کمی، مکانات کی کمی، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے، ماں بیٹے کے جھگڑے، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، اللہ راضی ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے، گانا سننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ تنہائیوں کے گناہوں سے بچو، یوٹیوب پر ننگی فلمیں مت دیکھو، تنہائیوں کے گناہوں سے مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تنہائیوں کے گناہوں سے بچو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا رہتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا، ارے لوگ تجھے نہیں دیکھتے لیکن اللہ کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، انسان گمان کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ آج آدمی جو ہے پولیس والے کے ڈر سے اپنی کار دھیمی کر لیتا ہے، پولیس والے کے ڈر سے ماسک پہن لیتا ہے، بغیر ماسک پہن لو، ماسک پہن لو، پولیس والے کھڑے ہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم رہو، اور تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اسے پتہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔
یہ گناہ جو ہے گناہ یہ روزی ختم کر دیتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اللہ روزے کے دروازے ختم کر دیتا، بند کر دیتا ہے. جھوٹ بولو گے روزے کا دروازہ بند، غیبت کرو گے روزے کا دروازہ بند، دھوکہ دو گے روزے کا دروازہ بند، آنکھوں میں میل آیا روزے کا دروازہ بند، آنکھوں میں میل آ گیا کہ روزے کا دروازہ بند. اپنی آنکھیں پاک صاف رکھو، اپنے خیالات پاک صاف رکھو. خیالات پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا ہے. فرشتوں کو خالی اتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ برا خیال کیا فرشتہ بھاگ جاتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب بندہ اور بندی برا خیال کرتے ہیں، بدبو نکلتی ہے، بدبو، فرشتہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے برا خیال کیا ہے، فرشتہ دور ہو جاتا ہے. برے سوچوں سے ہی بچو، اچھے سوچ. اس لیے سارا مجمع، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو جمع ہوئی ہیں، آپ سب کو میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اپنے گھروں کو قرآن سے مزین کرو، اپنے گھروں کو اعمال سے مزین کرو، دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرو. اب میں کچھ دعا آپ کو پڑھا لیتا ہوں. ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. اب ہم نے پڑھ لیا، جس نے بھی پڑھا، یا یہ واٹس ایپ پر بیچ ریلے ہوگا انشاءاللہ، دنیا بھر میں جو بھی پڑھے گا تو اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. دنیا میں جیسے پیسوں کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد نیکیوں کی ضرورت پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ بمبئی میں ملک الموت نہیں آتے. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بمبئی کا پانی بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے. بمبئی کا پانی ایسا ہے کہ جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے، لیکن وہ جوانی کوئی کام کی نہیں. جہاں وقت آیا ملک الموت لے کے چل دیا. ایک جگہ پر ہم گئے، ظہر کی نماز میں اعلان ہوا بھئی عصر کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا، سب گاؤں والے آ جانا، فلاں سیڈ صاحب کا انتقال ہوا ہے. ٹرسٹی تھے مسجد کے بڑے. خیر عصر میں سارا گاؤں آ گیا، لیکن 2 جنازے آئے. تو لوگوں نے کہا بھی ایک جنازے کا اعلان ہوا تھا، دوسرا جنازہ کس کا؟ تو یہ کہا دوسرا جنازہ جس نے اعلان کیا تھا اس کا ہے. کیا بھروسہ موت کا؟ کہ موت کا کیا بھروسہ؟ اس لیے آدمی اعمال کرتا رہے. اعمال میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا، یہاں تک پہنچ بھی گئی ہوگی. اب تو نئی آ گئی ہے، نئی 26 صورتیں آ گئی ہیں. ہر صورت کے پیچھے میں نے لکھ دیا ہے. مکہ میں نے اس صورت کا ترجمہ کیا، عرفات کے میدان میں اس صورت کا ترجمہ کیا، اور مزدلفہ کی رات میں اس صورت کا ترجمہ کیا، مدینہ میں یہ صورت کا ترجمہ کیا، ہوائی جہاز میں اس صورت کا ترجمہ کیا، مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں 4 نمبر کمرے میں اس صورت کا ترجمہ کیا. ہر صورت کے نیچے میں نے لکھا ہے نہیں آئی ہے، نئی 26 صورتیں، منتخب نئی 26 صورتیں، یہ اس کا نام ہے. وہ لے لو، خرید لو کہیں نہ کہیں سے. میں نے اس میں سارا خزانہ جمع کر دیا ہے، سب کچھ. آیت توحید، جتنی توحید کی آیتیں ہیں سب جمع کر دی، جتنی شفا کی آیتیں سب جمع کر دی، سب تعویذ بنا کر ڈال دیے. وہ اگر تم نے آہستہ کر پڑھ لیا تو تمہارے لیے زندگی بھر کا ہدیہ یہ ہے، کہیں اٹکو گی نہیں انشاءاللہ، اور صحیح باتیں تم تک پہنچے گی. اور گھروں میں تعلیم کرو، اپنے شوہروں کی اطاعت کرو. اور ہمارا دعوت اور تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجو. اور آج مغرب کے بعد کہاں پروگرام ہے بھائی؟ گرین پارک مسجد میں مغرب بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے. وہاں اپنے شوہروں کو، اپنے مردوں کو بھیجو. جماعت میں نکلو، اپنے شوہروں کے ساتھ نکلو، 3 دن کے لیے نکلو مشورے سے، جیسا مشورے سے ہمارے ساتھی طے کرے. اور پھر جو ہے اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. کبھی 3 دن کے لیے بھیجو، کبھی 10 دن کے لیے بھیجو، کبھی چلے کے لیے بھیجو.
نقل و حرکت ہونی چاہیے، اور گھر میں تعلیم کا اہتمام ہو، پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اللہم ادخلنا الجنة من باب الریان، اللہم ادخلنا الجنة من باب الریان۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں جمع ہوئی ہیں ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما، پورے ویسٹرن پارک والوں کو قبول فرما، قرب و جوار والوں کو قبول فرما، اور پورے علاقے کو قبول فرما، پورے بمبئی کو قبول فرما، اور پورے ہندوستان کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہم کو اس مسجد میں جمع کیا ہے اور اس جگہ جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علو مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بیوی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں شوہر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مکان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں دکان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گھروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کاروبار کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہمارا اللہ ہے، ہماری ساری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما، اور جو مانگے تو عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں
غیر شادی شدہوں بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے اور بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ آج تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان بیماریوں سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک خاص دعا آپ سے کرتا ہوں، اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے، انسان، جنات، چرند، پرند، مچھلیاں، شیر، سانپ، جتنی تیری مخلوق آئیں، اے اللہ ان سب کی جو ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو تو غیب سے پورا فرما، اور ان کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں سے تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، ایک دن دنیا چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے۔ قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آج آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں ان کی جو حاجت ہو ان حاجتوں کو تو پورا فرما، جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہماری قیامت جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے اور ہر شر سے پوری حفاظت فرما دے۔ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی لوتی پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار والا پیدا نہ ہو، کوئی رشوت والا پیدا نہ ہو، کوئی دھوکہ دینے والا پیدا نہ ہو۔ تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ دنیا میں معمولی سر میں تکلیف ہوتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ معمولی پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کے سانپوں سے کہاں سے برداشت کریں گے، جہنم کے ہتھوڑوں کو کہاں سے برداشت کریں گے۔ اے اللہ معافی کا قلم پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اگر معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اپنے گھروں پر ہم جب جائیں اور یہاں سے اٹھیں تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا، خوشی خوشی اپنے گھروں پر تو ہمیں لے جا۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلیان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے عافیت سے ہماری حفاظت فرما۔
اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور ہمارے دلوں کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔